پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، یہ پروگرام کا دوسرا حصہ ہے اور اس میں بات ہوتی ہے آپ کی صحت کے حوالے سے۔ صحت کے حوالے سے جو مسائل ہیں پروگرام میں زیر بحث آئیں گے۔ ہمارے معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں، جناب ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ، اور ڈاکٹر فہیم ادریسی ایک ماہر ہربلسٹ ہیں، اور جو طب آپ سمجھ لیں کہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کے ذریعے لوگوں کو فیض پہنچا رہے ہیں، اور اس سے بہت سارے لوگوں کو شفا بھی مل رہی ہے، اور بہت سارے سوالات اس حوالے سے جو ہے وہ لوگ بھیج رہے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پروگرام میں زیادہ سے زیادہ سوالوں کو شامل کیا جائے۔ ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب کو میں پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، آج کل جو موضوع گفتگو ہے وہ ہر طرف ایک ہی ہے کہ جو ڈینگی کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اس سے کیسے بچا جائے۔ پروگرام میں بھی جب کالرز کو شامل کرتے ہیں تو اکثریت ایسی ہے لوگوں کی، پورے پاکستان سے یہی سوال کر رہی ہے کہ یہ جو ڈینگی کا جو وبا پھیلی ہوئی ہے، بچنا پہلے تو ضروری ہے، اور اگر کسی کو ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے کیا تدابیر اختیار کی جائے۔ میں چاہوں گا ذرا آج اس سے گفتگو کا آغاز کریں۔ بسم اللہ۔ صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے دیکھنے والے ناظرین کو، یاسر بھائی آپ کو، اور خاص طور پہ وہ ہڈن ناظرین جو کہ ہمیں سوشل میڈیا پہ ہم سے کنیکٹڈ رہتے ہیں، چاہے K21 نیوز ہو یا ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کے نام سے کوئی بھی سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہو، ان سب کو اسپیشلی سلام بھی، پیار بھی، محبت بھی، کہ وہ ان کی حوصلہ افزائی جاری رہتی ہے، جس کی وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سوال آپ کا بہت اچھا ہے، اور اس حوالے سے بہت ساری افواہیں بھی، اور ہمارے فیس بک کی یا یوٹیوبرز حکیم کہہ لیں یا ڈاکٹرز کہہ لیں، ان کی طرف سے کچھ قیاس آرائیاں بھی اس وقت بہت زیادہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، اور بہت ساری چیزیں فارورڈ ہو رہی ہیں، پازیٹیو بھی ہو رہی ہے، نیگیٹو بھی ہو رہی ہے۔ تو میں آج کے، پھر آپ نے بات شروع میں تعارف کرایا طب نبوی کے اعتبار سے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس حوالے سے میں سب سے پہلے دو چیزوں سے بات شروع کروں گا آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے۔ پہلی حدیث مبارکہ یہ ہے کہ جو شخص جسم کے اعضاء کے بارے میں نہ جانتا ہو اور دوا کی ماہیت نہ جانتا ہو، گویا اگر وہ علاج کرے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھے۔ اب علاج کرے، دیکھیں علاج تو مشورہ ہی دینا ہوتا ہے نا۔ آپ اگر کنسلٹنٹ کے پاس جا رہے ہیں، 1000 روپیز، 500، 2000، 5000 دے رہے ہیں فیس، تو اس کو آپ کنسلٹنسی چارج دے رہے ہیں کہ وہ آپ کو ٹریٹمنٹ بتا رہا ہے، وہ آپ کو علاج بتا رہا ہے، کہ آپ کو پرسکرپشن دے رہا ہے کہ آپ نے یہ چیز لے لینی ہے۔ اب ایک ہمارا پان کے کیمن پہ بیٹھا بھائی، چبوترے پہ بیٹھا بھائی، گھر کے ڈرائنگ روم میں، لوبی میں بیٹھا بھائی یا بہن، جب کوئی غلط معلومات ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے نوید ہے جو ہم نے سنائی ہے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اچھا، جہاں تک علاج کی بات ہے تو علاج کے لیے بھی ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں، دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں پیش کرتا چلوں کہ آقا دو جہاں نے کرم فرمایا کہ اپنے بیماریوں کا علاج اپنے وطن کی جڑی بوٹیوں میں تلاش کرو۔ بہت خوب۔ پھر ہم جس طریقہ علاج کی بات کر رہے ہوتے ہیں، 25,000 سال سے وہ اس دنیا میں رائج ہے، جبکہ دوسرے طریقہ علاج، تقریباً طریقہ علاج جتنے بھی ہیں، 2-3 طریقہ علاج کے علاوہ، تو وہ گزشتہ 40-50 سال سے رائج ہے۔ اب ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آگ کے داغنے میں شفا ہے، مگر میں اپنی امت کے لیے پسند نہیں فرماتا۔ اور جو حدیث مبارکہ میں طریقہ علاج ملتے ہیں، جڑی بوٹیوں کا علاج ملتا ہے، حجامے کا علاج ملتا ہے، آگ کے داغنے کا ملتا ہے، یا پھر قرآنی آیات آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم، یا علاج بالغذا، کہ جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محفل میں، ایک دعوت میں تشریف فرما، آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما، تو آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا کہ آپ کھجور نہ کھائیں، جبکہ بہت ساری احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ کھجور کی افادیت کے حوالے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ ناشتہ، اور اکثر اگر بھوک کا معاملہ ہوتا ہے، سفر کا معاملہ ہوتا ہے تو کھجوریں پاس رکھتے تھے۔ تو یہ چیز ہے، جب ہم پورا ایک ذائچہ کھینچتے ہیں اور تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں تو جا کے یہی بات نکل کے سامنے آتی ہے کہ جڑی بوٹیوں کا علاج ہی جو فرسٹ لائن آف تھراپی ہے انسانی اس جسم کے لیے جس کے لیے آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔
اور آپ کا ایک ایک قدم، ایک ایک سانس، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یار ڈاکٹر صاحب، یا اکثر لوگوں کو کہتے ہیں کہ یار آپ بات بات پہ جو ہے نا سنت کی بات کرتے ہیں، آپ بات بات پہ قرآن حدیث لے آتے ہیں. تو قرآن حدیث وہ چیز ہے جس نے آپ کی پیدائش سے لے کے قبر تک اور قبر کے بعد والی دنیا کے لیے بھی آپ نے کیسے جینا ہے، کیسے چلنا ہے، کیسے پھرنا ہے، کیسے سونا ہے، کس کروٹ سونا ہے، کس وقت سونا ہے، کس جی وقت اٹھنا ہے، بالکل. بتا دیا ہے. اور آج سائنسی تحقیق کے اندر اگر جا کے دیکھیں تو وہی بات سامنے آ جاتی ہے کہ اگر آپ رات کو عشاء کے بعد نہ سوئیں تو آپ کے جسم میں جو انزائم ریلیز ہونے ہیں، جو آپ کی باڈی کے لیے ہیلتھ فل ہوتے ہیں، آپ نہیں سوئیں گے تو وہ انزائم ریلیز نہیں ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ تہجد اور فجر میں نہیں اٹھیں گے تو وہ انزائم ریلیز نہیں ہوں گے، وہ انرجی لیول آپ کو نہیں ملے گا. بالکل ٹھیک ہے. آپ دل کی بیماریوں سے، ہارٹ اٹیک سے، شوگر سے، بلڈ پریشر سے، پیرالائزیشن سے نہیں بچیں گے. آپ دیکھیں مریض اکثر تہجد سے اشراق کے درمیان کا وقت ہوتا ہے جس وقت فالج کے، جس وقت ہارٹ اٹیک کے سب سے زیادہ ریشو ہے اٹیکس ہونے کے، بالکل ٹھیک ہے. کہ آپ بستر پہ سو رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہمیں سمجھنا ضروری ہے. تو یہ ایک تمید باندھنا ضروری تھی. بالکل ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. بالکل ٹھیک. آج کل جس طرح ایک پپیتے کا پتوں کا جوس کا ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، یقیناً یہ فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے. جس طرح گزشتہ 2-4 سالوں میں پھیلے گئے ایک وائرس کے لیے سنا مکی بھی کارآمد تھی، مگر اتنی زیادہ نہیں تھی. یہ مزاج کے اعتبار سے اتنی افیکٹڈ نہیں تھی جتنا شور مچا دیا گیا اور جتنا اس کو شارٹ کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں یہاں آپ کو روکوں گا کیونکہ یہ بڑا اہم موضوع ہے اور کالر ایک ہمارے پاس موجود ہیں. آپ کی اجازت سے ان کو شامل کیا جائے، پھر اس معاملے پر تفصیلاً گفتگو کی جائے گی. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام ہیلو، علیکم. وعلیکم جی السلام. جی فرمائیے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں امن بات کر رہی ہوں ملتان سے. جی فرمائیے، کیا پوچھیں گی؟ حکیم صاحب، میرا یہ مسئلہ ہے کہ میں صبح اٹھتی ہوں نا تو میرے جسم میں بہت درد ہوتا ہے. میرے یہ ہاتھوں کے جوڑوں میں بھی، انگلیوں میں بھی بہت درد ہوتا ہے، اور ایسے ہر وقت تھکاوٹ رہتی ہے. ٹھیک ہے. سر میں درد ہوتا ہے، کندھوں میں درد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی آپ کو ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ سوال کریں گے، ایج پوچھیں. پوچھ لیجئے. ایج بتائیے گا انم بیٹا اپنی. 35 سال. اچھا بیٹا، یہ بتائیے گا صبح جب آپ سو کر اٹھتی ہیں تو چند لمحات کے لیے ایسا لگتا ہے کہ زمین پہ پاؤں نہیں رکھا جا رہا ہو، یا اگر پین آپ کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو اس کی گرپ نہیں کر پاتی ہوں آپ، کچھ اس طرح کا میں بھی معاملہ؟ گرفت کر لیتی ہوں لیکن درد ہوتا ہے، ایسے بند نہیں ہوتی. یعنی ہاتھ کی سارے جو دن نسیں ہیں کے نا وہ. مقابلے میں صبح کے وقت درد زیادہ ہوتا ہے؟ جی ہاں، صبح کے وقت. آپ کو میں ایک نسخہ بتا رہا ہوں آن ایئر، تو آپ لائن ڈراپ کیجئے اور ٹی وی دیکھیے. آپ کو آپ کے توسط سے تمام لوگوں کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، بہت شکریہ. اب آپ ٹی وی کے اوپر جواب سنیں، ڈاکٹر صاحب آپ کو اس کا جواب دیتے ہیں. جی تو پہلے انم بیٹا کو جواب دے دیتے ہیں. بیٹا آپ نے کرنا یہ کہ ایک تو چاول آپ نے بند کر دینے، کسی بھی صورت میں، نہ ابلے ہوئے لینے، کسی بھی صورت میں نہیں لینے. دوسرا بیٹا کولڈ ڈرنک، فاسٹ فوڈ اور یہ باربیکیو ٹائپ چیزیں ہی بند کر دینی ہے. فارم کی مرغی بند کر دینی ہے. باہر کے مرچ مسالے، گھی تیل کی تلی ہوئی چیزیں آپ نے بند کر دینی ہیں. اور اس طرح کا مرض اور یہ انڈیکیشن جس بھی مریض کے لیے ہو، تو یہ انم بیٹا ہماری ملتان شریف سے مخاطب تھیں، ان کے توسط سے سب کے لیے نوٹ فرما لیجئے. اور جو نسخہ جات یا چیزیں لکھنے سے آپ بچ جاتے ہیں، رہ جاتے ہیں، تو یوٹیوب پہ ہمارا پروگرام ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں پہ کیونکہ وہ ہمارے پورے پروگرامز موجود ہیں K21 پہ، تو آپ بعد میں بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں اور چیزیں نوٹ کر سکتے ہیں. تو آپ نے کھیرا لینا ہے، کھیرا چھلکے سمیت، اور اس کو کاٹ لینا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور کاٹنے کے بعد ایک ڈش میں یا پلیٹ میں اس کو سجا لینا ہے. اس کے بعد ململ کے باریک کپڑے، ململ ٹائپ کوئی بھی باریک کا کپڑا ہو جالی والا، اس سے اس کو ڈھانپ کے یہ عمل رات میں کرنا ہے اور کسی ہوادار جگہ پہ رکھ لینا ہے. ٹھیک ہے. اور صبح نہار منہ آپ نے ناشتہ ان کھیروں کا کرنا ہے، کوئی روٹی نہیں، کچھ اور نہیں. ٹھیک ہے. چائے بھی آپ کے لیے نقصان دہ، سودا بھی آپ کا بڑھا ہوا ہے، اور اگر آپ نے بیٹا احتیاط نہیں کی تو گٹھیا کا مرض آپ کا بڑھ جائے گا. جی یورک ایسڈ لیول بھی آپ کا بڑھا ہوا ہے کہیں نہ کہیں. تو ان چیزوں کا میرا بچہ احتیاط کرے گا انشاءاللہ. ٹھیک یہ ہے. کھیرے کا استعمال کریں گے، پرہیز کریں گے. حدیث شریف کے مفہوم میں ہے کہ پرہیز
تمام ادویات کی ماں ہے، یہ حدیث شریف ہے آقا بالکل ٹھیک ہے. تو پرہیز بیٹا کرنا ہے اور علاج بالغذا آپ نے کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے، علاج بالغذا ہوگا، پہلے یہ کر کے دیکھیں، اس کے بعد افاقہ ہوتا ہے تو ضرور ہمیں بتائیں فون کر کر، اور اگر ایسی ہی کیفیت آپ کی برقرار رہتی ہے تب بھی آپ اس صورت میں ضرور بتائیں تاکہ پھر آپ کو جو ہے اس کے بارے میں ادویات کی طرف لے کر آئیں. تو پہلے تو ڈاکٹر صاحب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ علاج بالغذا ہی کیا جائے، اور اگر افاقہ نہیں ہوتا پھر آپ کو دوا کے بارے میں بھی تجویز کریں گے. چھوٹی سی احتیاط ہے، ایک تو پرہیز اس میں جو بتایا ہے وہ ایک اہم شرط ہے. جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے کوئی ڈینگی اب ہم اس ٹاپک کے اوپر جی بات کر آپ لیتے تفصیل ہیں سے کہ جو ڈینگی کا معاملات ہیں. تو پپیتے کے پتوں کا رس پلایا جا سکتا ہے مگر 100% انحصار نہیں کر سکتے، اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہیں زیادہ، ٹھیک ہے. کیونکہ 5 نمبر غذا کے اندر آتا ہے پپیتا یا پپیتے کا پتے. اس میں 5 نمبر غذا میں چیکو آتا ہے، خربوزہ آتا ہے، آڑو آتا ہے. تو یہ فروٹس آتے ہیں، تو یہ تمام فروٹس لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مگر ہمیں پھر وہیں جانا ہوگا کہ مچھر، ڈینگی مچھر کے کاٹنے سے آپ کی عضلاتی سوداوی کیفیت بڑھ جاتی ہے. جی عضلاتی سوداوی کیفیت مسکولر زہر، بواسیری زہر کا نمبر طب قانون مفرد اعضاء کے اعتبار سے بنتا ہے 3 اور 4. جی اب 3 اور 4 کا علاج ہم جو کرنے جائیں گے، 2 اور 3 بنے گا اس کا، تو اس کا علاج ہم 4 اور 5 میں ڈھونڈنے جائیں گے. 5 کے اندر جو ہے وہ محرک غذائیں جو ہیں، جی تو 5 نمبر کی کوئی بھی غذا آپ لے سکتے ہیں. آپ ڈرائی فروٹ کا استعمال کر سکتے ہیں، آپ بکری گائے کا دودھ شہد ملا کے استعمال کر سکتے. آپ نے قوت مدافعت بڑھانی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہری مرچ صاف ستھری ہو، گندے پانی کی نہ ہو، تو اس کا استعمال کر لے. بلکہ میں تو مریضوں کو اکثر یہ اس طرح کا شعور دلانے کی کوشش کرتا ہوں، اویئرنیس دلانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دھنیا، پودینہ، ہری مرچ یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی چھت پہ، آپ کی بالکنی میں، آپ کے صحن میں چھوٹے چھوٹے گملوں کے اندر کاشت ہو سکتی ہے. تو اس کو آپ بہتر کریں کہ اپنے گھر کے اندر کاشت کریں تاکہ یہ بیسک چیزیں آپ کو مل جائیں. تو آپ کوئی بھی ایسی غذا جو طب قانون مفرد اعضاء کے اندر 5 نمبر پہ آتی ہے تو اس کو آپ استعمال کریں. تو اس میں پپیتے کے پتے بھی ہو سکتے ہیں. اچھا، اس کے اندر سب سے اہم جو غذا ہے وہ سبز الائچی ہے چھوٹی. وہ آپ جو ہے اگر کلوں کے اندر نسوار کی طرح رکھ لیں اور اس کو تھوڑی دیر بعد تھوک دیں پھر رکھ لیں، مگر کوشش کریں وہ بھی پنسار سے صاف ستھری اچھی لے لیں. کیمیکل ایسنس والی جو سپاریز آتی ہیں وہ والی نہ لیں، کلر والی نہ لیں، ایسنس والی نہ لیں، کیمیکل والی نہ لیں. تو اس سے بہت جلدی پلیٹلیٹس بڑھ جاتے ہیں. وائٹ بلڈ سیلز اپنی جگہ پہ آ جاتے ہیں، ریڈ بلڈ سیلز اپنی جگہ پہ آ جاتے ہیں، ہیموگلوبن اپنی جگہ پر آ جاتا ہے. باقی گاجر کا موسم آ رہا ہے، گاجر بھی 5 نمبر غذا میں آتی ہے، اس سے ہیموگلوبن اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے. ٹماٹر کے ریٹ کچھ کم ہوئے کیونکہ ہم نے ایران اور انڈیا سے کچھ چیزیں منگائی ہیں، سننے میں آیا ہے، تو ٹماٹر کا استعمال کیا جا سکتا ہے. تو یہ وہ غذائیں ہیں جس سے آپ اپنے، کیونکہ دیکھیں آج بھی اس کا علاج کسی بھی اس میں نہیں ہے. جو موجودہ سائنسی یا طریقہ علاج اس وقت رائج ہیں، مشہور ہیں کہ آپ ہاسپٹلز میں ایڈمٹ ہوتے ہیں، ڈرپ لگواتے ہیں، انجیکشن لگواتے ہیں، مگر یقین کیجئے وہ بھی آپ کو جو فرسٹ لائن تھراپی ہے بہت ہی مشہور و زمانہ ایک گولی ہے جس کے بورڈ بڑے بڑے باہر نظر آتے ہیں، آپ کے شہر میں نظر آتے ہیں. تو وہ جا کے اور یہ ہوتا ہے. اگر کسی کا کیس زیادہ بگڑا ہوا ہے تو وہ نمبر دیے گئے ہیں، رابطہ کر لیں. سیلاب زدگان ہوں یا ویسے غریب افراد ہوں جو افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے لیے ادویات فری ہیں، ان کے گھر پہ پہنچ جائیں گی. ان کو آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں ہی بات. اور اگر باقی جو مریض ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ رابطہ کر لیں. ایڈریس ان واٹس اپ نمبر جو چل رہے ہیں اسکرین پہ ان پہ واٹس اپ کر دیں. انشاءاللہ 24 گھنٹے میں نہ صرف فیور آپ کا کم ہوگا، آپ کے پلیٹلیٹس، میں ایک نام لے رہا ہوں کہ ہمارے جو فٹل بھی ایریا ہے، اس ایریا کے جو رینجرز کے ڈی ایس آر ہیں، ان اختر خٹک نام ہے ان کا، ان کی بیٹی کی طبیعت خراب ہوئی، یہی کیس ہوا. وہ میرے پیشنٹ ہیں، بہت فالو کرتے ہیں، مگر بس وہ مسز کے کہنے میں آ کے، اور کیونکہ ان کا میڈیکل وغیرہ بھی فری ہوتا ہے، انہوں نے ایڈمٹ کرایا. بچی کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی وہ ادویات استعمال کر کے کہ وہ ڈائلیسس پہ چلی گئی. ہوا ڈینگی تھا. جب مجھے پتہ چلا میں ان سے ناراض ہوا، ٹھیک ٹھاک ناراض ہوا. اتفاق کہ ان کے بیٹے کو بھی ڈینگی ہوا. میں نے وہی ادویات پھر اپنی ڈینگی والی دی انہیں. یقین کریں ان کے پلیٹلیٹ 25,000 پہ آئے تھے میرے پاس، اور ودن 24 آور 1 لاکھ کراس کر گئے تھے. تو یہ ایک مثال ہے، اور بھی ایسے پیشنٹس ہیں الحمدللہ.
تو ہم یہ دیتے ہیں اور 1 دن کے اندر فیور بھی اترتا ہے, ویکنیس کم ہونے لگتی ہے, پلیٹلیٹس, وائٹ بلڈ سیلز, ہیموگلوبن کی لیول تمام جو ایک مقررہ مقدار ہے وہ بحال ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے اور مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. تو یہ کوشش کریں پہلے تو علاج بالغذا پہ آئیں, اور گھی تیل کی تلی ہوئی چیزیں, چنے کی دال, مسور کی دال, بڑے کا گوشت, چاول یہ نہ کھائیں جو قوت مدافعت گراتی ہیں. آپ چاول کا منع, فارم کی مرغی جو ہے وہ نہ کھائیں تو یہ قوت مدافعت گراتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اور ہری مرچ کا استعمال کریں, ڈرائی فروٹ کا استعمال کریں. اچھا سٹرکس جو جتنے بھی سٹرس جو اپنے لیمبو ہو گئے, ابھی مالٹے آ رہے ہیں, کینو آ رہے ہیں, آنے والے ہیں انشاءاللہ, تو ان کا استعمال زیادہ کریں. یا آپ کے گریپ فروٹ مل جاتے ہیں وہ ان کا وہ بھی استعمال, ماشاءاللہ 600 روپے تک پہنچا دیے ہوں. وہ تو ان دنوں آپ کو پتہ سیزن ہوتا ہے نا ہر چیز کا. اب آپ دیکھیں کہ بات نکلے گی تو دور تک جائے گی, پھر آپ بولیں گے ڈاکٹر صاحب سیاست پہ ہی بات کر لیتے ہیں, آپ جو ہے دوسرے مسائل پہ ہی بات نہیں کر آپ کو لیتے ہیں. اجازت ہے, آپ کر سکتے ہیں آپ بالکل. ہر چیز کا سیزن چل رہا ہے. اب آپ دیکھیں اپنا فیس بک کھول کے دیکھیں تو آپ کو ٹینٹ کے ایڈز آ رہے ہوں گے, آپ کو منرل واٹرز کے, جوسز جو کوئی پینا پسند نہیں کرتا وہ زبردستی وہاں بھیجے جا رہے ہیں, دیے جا رہے ہیں کہ جہاں کہیں بارش کی صورتحال ہے, دن میں وہ دھوپ میں بیٹھے ہیں, شام میں انہیں مچھر کاٹ رہے ہیں, کھلی ہوا میں بیچارے جو رات گزار رہے ہیں, غریب عوام سیلاب زدگان جو رات میں اوس گر رہی ہے تو ٹھنڈ ان کے بچوں کے سینے میں ویسے ہی ہے, وہاں ان کو جوسز دیے جا رہے ہیں, اور منرلز نکلے ہوئے واٹرز دیے جا رہے ہیں, وٹامنز نکلے ہوا پانی دیا جا رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں دیکھیں, ان کے گلے خراب. ڈینگی کا تو پھر وہاں تو ڈینگی مچھر مر جاتا ہوگا ان کو کاٹ کے, کیونکہ وہ اتنے ساری چیزیں غذائیں اس طرح کی کس طرح چیزیں ہو رہی ہیں تو وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو اس کے لیے جب تک آپ کا رہنما یا آپ کے حکمراں جب تک واقعی خود وہاں رات گزارنے کے قابل نہ ہو جاتے ہیں, جب تک حالات نہیں صحیح ہوں گے. کہ مزیداری جب ہے کہ جب میں بولوں گا میں عوامی لیڈر ہوں اور میں کسی کا غلام نہیں ہوں, اور آج رات میں یہاں گزاروں گا, کل رات کچھ نہیں ہوگا. جو ان کے چاہنے والے ہوتے ہیں لوگوں کے, کیونکہ ہمارے یہاں لوگ بڑی جلدی جو ہے وہ, کیونکہ یقین کا بڑا تعلق ہے کہ آپ دیکھیں نا مختلف مذاہب کے لوگ ہیں, جب وہ کسی چیز پہ یقین کرتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ وہ چیز انہیں صحت بھی دے رہی ہے, اولاد بھی دے رہی ہے. تو ہمارے لیڈرز کے پیچھے بھی لوگ اتنا پاگل ہیں کہ لوگ نعوذ باللہ خدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, چیزیں کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو وہ جب عوامی لیڈر واقعی گراؤنڈ لیول پہ ان کے ساتھ ان کی اسی چارپائی پہ یا اسی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھتوں کے اوپر وہ نیچے تو پانی ہی پانی ہے, وہاں لیٹے سوئے لیڈرز آگے ممکن تو ہی نہیں پتہ ہے, لوگ چلے کھلی کہ آنکھوں سے ہی انہوں نے دیکھا پتہ ہے چلے کہ دھرنے اور واقعی آپ احتجاج کو ان کر کی کے. فکر بھی ہے, اور آپ ان کو جو آپ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں, جو اربوں خربوں ڈالرز آپ اکٹھا کرتے ہیں, وہ آپ خرچ وہاں بیٹھ کے کریں نا. آپ سامنے کیا کرنا ہے, آج کل تو فارغ ہی ہیں, تنخواہ بند ہے آپ کی. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب گفتگو جاری رہے گی اور معاملات ہیں بھی زیر بحث آئیں گے. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک مختصر سی بریک یہاں پہ لینی ہوگی, اور بریک کے بعد انشاءاللہ ہم ضرور بتائیں گے, کچھ ڈینگی مچھر کے حوالے سے مزید ڈسکس کریں گے. مزید اس کے بارے میں بتائیں گے. ایک بریک لے رہے ہیں, واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. ڈاکٹر فہیم ادریسی صاحب تشریف فرما ہیں اور صحت کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے, اور موضوع گفتگو آج ڈینگی کے حوالے سے ہے, کیونکہ بہت سارے سوالات ڈینگی کے اوپر موصول ہو رہے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس موضوع کے اوپر گفتگو کی جائے. ڈاکٹر صاحب بہت ساری چیزوں کی آپ نے نشاندہی کی ہے. اب جیسے آپ نے بتایا کہ کچھ چیزوں کو غیر ضروری طور پر بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے, جس میں پپیتے کا ایک آپ نے بتایا کہ پتوں کا استعمال وغیرہ ہے. اس کے علاوہ اور کیا کچھ ہے اس میں جو کارآمد ثابت ہو سکتا ہے یا مفید ہے؟ ایک تو آپ نے الائچی کا تذکرہ کیا, دوسرا کچھ جو انٹرنیٹ کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے جو باتیں ہو رہی ہیں, کتنی صداقت ہے کہ سٹرس فروٹ کا آپ نے جیسے بتایا بہت ساری اس کی فیملی میں آتے ہیں, اس میں جو ہے وہ گریپ فروٹ ہے جس کو چکوترا کہا جاتا ہے, اور اس طرح اور بہت ساری چیزیں کتنی افیکٹو ہیں واقعتاً؟ دیکھیں کبھی بھی باڈی سے زہر نکالنے کے لیے, ذاتی کیفیت کو ختم کرنے کے لیے سٹرس جتنے بھی فروٹس ہیں اس میں چاہے لیمبو ہو, آپ اس میں مالٹا اورنج وغیرہ میں نے ذکر کیا, یا چکوترا کا آپ نے ذکر کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب قطع کلامی کی معذرت, ایک چیز اور شامل کر لوں گا, کیونکہ اس میں بخار میں کیفیت یہ ہے کہ جوڑوں میں درد اور جسم میں درد کی بھی کیفیت ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں کیا یہ تضاد نہیں ہوگا کہ ہم
کھٹی اور ترش چیزوں کا استعمال کریں، یا خاص طور پہ جیسے چکوترے کا استعمال ہو، بہت زیادہ کھٹا ہوتا ہے؟ بالکل ایسے ہی دیکھیں اس کا استعمال ہوگا کالے نمک کے ساتھ، اور کالا نمک بھی ہمیں اوریجنل نہیں مل رہا، نہیں ملتا. تو وہاں آپ کو جانا ہوگا لال نمک کی طرف. ٹھیک ہے. تو وہ جب آپ چیز ملا لیتے ہیں نا تو اس کے مضر اثرات جو کرنے، اچھا مزاج کا بھی معاملہ ہے اس وقت. اب یہ جو ڈینگی کا مرض ہے یہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ کوئی بھی وائرس جب یہ ڈینگی ٹائپ کا ہوتا ہے تو یہ عضلاتی کیفیت پیدا کر رہا ہے. عضلاتی کیفیت، زہریلی کیفیت ختم کرنے کے لیے آپ کو لیمو ٹائپ سٹرس رس والے فروٹس آپ کو لینے ہوں گے، ٹھیک ہے. تو یہ نقصان نہیں کریں گے. ہاں اس کے ساتھ ساتھ اگر گلا خراب ہے کہ آر ٹی آئی ہوا ہوا ہے، جی. کسی کو ریسپریٹری ٹریک انفیکشن ہوا ہوا اور اپر آر ٹی آئی ہوا ہوا ہے کہ گلا خراب ہے، کان میں انفیکشن ہے، ناک میں انفیکشن ہے، ٹونسلائٹس ہے، فرنجائٹس ہے، میگزیلری ہو رہا ہے، تو وہاں پہ جا کے آپ کو احتیاط کرنی ہوگی، کیونکہ وہ مزید گلا پکڑ لے گا، گلے میں سوزش اور سسٹ پیدا کر دے گا. جی. تو وہاں احتیاط کرنی ہے، آپ نے دہی سے احتیاط کرنی ہے، آپ نے لیمو سے احتیاط کرنی ہے، ان چیزوں سے احتیاط کرنی ہے. مگر ڈینگی کے مریض کا گلا نہیں خراب ہوتا عموماً. ٹھیک. اچھا اس وقت بھی دو قسم کے بخار فیور مارکیٹ میں چل رہے ہیں، جی. پبلک میں چل رہے ہیں. ایک تو موسم کی تبدیلی کی وجہ سے گلا خراب ہو رہا ہے، جی. کیونکہ گرمیوں کی وجہ سے دن میں گرمی ہوتی ہے، ٹھنڈے پانی، کولڈ ڈرنکس اور باہر ٹھیلوں پہ جو آرٹیفیشل دودھ والا شربت مل رہے ہیں یا دیگر چیزیں یا گنے کا رس بھی جس طرح چیزیں تیار ہو رہی ہیں تو وہ لے رہے ہیں ہم ٹھنڈا ٹھنڈا، اور گرمی کی وجہ سے شام میں جو ہے وہ اور زیادہ گر رہی ہے رات میں، اور رات میں تھوڑا سا موسم تبدیل ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے جو فیور ہو رہا ہے موسم کی تبدیلی کی وجہ سے وہ بخار کی کیفیت وہ آر ٹی آئی ہو رہا ہے. تو اس میں گلے کی خرابی، ہلکا سا نزلہ، رات کو کھانسی، بچوں کے کھانسنے کی آوازیں، سینہ جام، تو یہ والی ایک میں عام فہم الفاظ بھی استعمال کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. جی. تو یہ الگ ایک فیور ہے، اس کے اندر لیمو قطن نہیں لینا ہے، اس کے اندر دہی ٹائپ کی کوئی چیز قطن نہیں لینی ہے. نہیں لینی. مگر ڈینگی کا ایشو کچھ اور ہے، کیونکہ یہ ایک زہریلا مچھر ہے، زہر ہے، آپ نے اس کو ہلکا نہیں لینا. حقیقی طور پہ یہ جان لیوا مرض ہے ڈینگی. بالکل ٹھیک ہے. کہ ڈینگی کا مرض یہ مچھر ہے، ہم نے اس کی احتیاطی تدابیر بھی کرنی ہے. سوال سے بڑھ کے میں آگے جا رہا ہوں آپ کی بات پہ کہ کچھ اور چیزیں بھی بتانا چاہ رہا ہوں کہ مچھر کی نشانی ہے کہ ڈینگی کا مچھر 1-1.5 فٹ 2 فٹ سے زیادہ اونچا نہیں اڑ نہیں ہو سکتا. سکتا. تو آپ نے اپنے پاؤں پہ احتیاط کرنا ہے. کسی بھی قسم کا کیمیکل والے لوشن لگانے سے بہتر ہے سرسوں کا تیل، تارے میرے کا تیل لگا لیجئے، بالکل ٹھیک ہے. اپنے ہاتھ پیروں میں لگا لیجئے، کیونکہ آپ لیٹتے ہیں تو پھر وہ ہاتھ پاؤں بھی، چہرہ بھی آپ کا اس کے صدمے آنے کا اندیشہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. عصر سے مغرب اور صبح فجر سے لے کے کوئی 8 بجے تک کا وقت ایسا ایسا ہی ہے کہ اس وقت آپ اپنے کھڑکیاں دروازے بند کر لیجئے اور کوئی دھواں جلا لیں. اگر آپ کسی بھی قسم کی کوئل یا چیزیں نہیں جلاتے تو کوئی کوئلہ یا کوئی ایسی چیز جلا کے اس میں لونگ کا تڑکا ڈال دیں، یعنی لونگ کی ایک دھونی دے دیں گھر میں آپ عصر کے وقت، اس سے مچھر آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوگا. نہیں. اور لیمو ہے اوریجنل لیمو، لیمو دو قسم کے آتے ہیں، ایک اوریجنل لیمو آتا ہے، ایک جو ہے نا وہ آتی ہے اس کا بھی نام ابھی ذہن میں نہیں آ رہا، تو وہ وہ لیمو، جمپیری ہو جو کیا ہاں وہ کہلاتی جمیری اس کو کہتے ہیں، جمیری. تو جمیری جو ہوتی ہے اس کے اوپر دانے نہیں ہوتے، پھر اس کو جب آپ اس کو نچوڑیں گے تو اس کا گودا نکل جائے گا جمیری میں، جبکہ لیمو کے دانے دار ہوتا ہے اور اس کا رس نکلتا ہے اور اس کا ذائقہ کھٹا ہوتا ہے، جبکہ جمیری تھوڑی کڑوے ٹائپ ہوتی ہے. تو اوریجنل لیمو لے لیں، اس میں 3 یا 5 لونگ لگا کے گھر کے مختلف حصوں میں رکھ دیں، الماری کے اوپر، ڈریسنگ کے اوپر، کوئی اس طرح کی چیز ہے چھت کے کونوں پہ، روشن دان کے کونوں پہ، تو اس سے اس کی خوشبو سے مچھر اندر داخل نہیں ہوتا. تلسی کا پودا اس جگہ پہ رکھ لیں جو کھڑکیاں ہوں جہاں سے مچھر کے آنے کے چانسز ہوں، دروازے ہوں، گزرگاہیں ہوں، بالکنی ہو، گھر کا دروازہ ہو، کمرے کا دروازہ ہو، صحن ہو، آپ کی چھت ہو، تو یہ چیزیں آپ ضرور کر لیں. ٹھیک ہے. کالر کو شامل کریں. کالر کو جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں، فرمائیے. کراچی سے بات کر رہا ہوں، خالد. جی خالد میاں فرمائیے، کیا پوچھیں گے؟ ڈاکٹر صاحب سے یہ بات کرنی تھی کہ جب پچھلے مہینے بارشیں ہوئی تھی نا، جی جی. تب سے میرے پاؤں میں دانے نکلے ہیں اور صحیح نہیں ہو رہے. اچھا اچھا. بخار بھی ہو رہا ہے اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے. کیچڑ وغیرہ میں پاؤں چلے گیا تھا، اس صحیح وجہ سے صحیح. بڑی پریشانی ہو رہی ہے. ابھی آپ کو پوچھ کے جواب دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کچھ پوچھنا بڑی چاہیں بڑی گے؟ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بہت شکریہ. جی
خالد بھائی کیونکہ یہ اگر بخار ان سے تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کرنا ہوگا تو میرے واٹس ایپ نمبر پہ میسج چھوڑ دیں، انشاءاللہ میں گائیڈ کر دوں گا. ایشو یہ بتا رہے ہیں بارشوں کو تو ختم ہوئے تقریباً 1-1.5 ماہ ہو گیا. اگر گزشتہ 1-2 ماہ سے ان کو مستقل بخار ہے تو یہ کنڈیشن کہیں اور کی طرف جا رہی ہے. ایک دفعہ ذرا کلینک کا ایڈریس بتا دیجیے. کلینک کا ایڈریس ہمارا بلاک 20 فٹل بی ایریا انچولی، فائر بریگیڈ کا دفتر ہے، اور وہیں جے ڈی سی کا مرکزی دفتر ہے، اس کے پاس الحیدر اسکول ہے، اس کے برابر میں کلینک ہے. برابر آسان سا راستہ ہے. دوپہر 1 سے 3، رات 8 سے 10 کلینک کی ٹائمنگ ہے، تو کلینک بھی آیا جا سکتا ہے. بہتر یہ ہے کہ اگر نہیں آنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ پہ میسج چھوڑ دیں. ضرورت پڑی، اللہ نہ کرے نیڈ ہو تو کلینک بلا لیں گے، دعوت بھی دے دیں گے، ورنہ علاج بالرضا بتا دیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ میسج ان خالد بھائی کی توسط سے پورے دیکھنے والے دنیا کے ناظرین کے لیے. کلینک کا ایڈریس بھی ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں، بلاک 20 فٹل بی ایریا نیر جو ہے فائر بریگیڈ جو فائر اسٹیشن ہے کے ایم سی کا سوراب گوڈ والا، جو سوراب گوڈ سے پہلے انچولی پہ آخری حدود ہے جو انچولی کی. اور جے ڈی سی کا مرکزی دفتر ہے گلی کے اندر، اور فرنٹ پہ ان کا جے ڈی سی کا دسترخوان ہے، وہیں پر ہی گلی میں آئیں گے تو الحیدر اسکول کے برابر میں نرسری کے برابر میں العباس کلینک ہے. وہاں دوپہر 1 سے 3، رات 8 سے 10 آپ کی خدمت کے لیے میں موجود ہوتا ہوں. باقی واٹس ایپ نمبر پر 24 آور آپ اپنی رپورٹس میسیجز پوری دنیا سے آپ بھیج سکتے ہیں. میڈیسن 2 سے 3 دن میں آپ کو مل جاتی ہیں اور مسائل حل ہو جاتے ہیں. تو بالکل ٹھیک ہے. اب شوگر موضوع کے کی حوالے طرف سے شوگر کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ذرا اس کو موضوع کو مکمل کر لیں. جیسے ڈینگی کے حوالے سے بس یہ آخری بات تھی جو میں نے بتائی کہ اس کے مچھر اڑتا. باقی ایک چیز اور امپورٹنٹ تھی کہ ٹھنڈے پانی کے بھی آپ نے احتیاط کرنی ہے تاکہ دوسرے فیور سے بھی بچیں. اگر آپ کو آر ٹی آئی والا دوسرا فیور موجود ہے اور ڈینگی مچھر کاٹ لیتا ہے تو قوت مدافعت آپ کے پلیٹلیٹ ٹھک کر کے نیچے آتے ہیں، بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ نے احتیاط کرنی ہے ان چیزوں سے. علاج کی جو میں نے پرہیز بتایا احتیاط کرنا ہے. ڈینگی کا مچھر صاف پانی پہ پیدا ہو رہا ہے تو آپ نے صاف پانی بھی کھلا نہیں چھوڑنا، ڈھک کے رکھنا ہے، چاہے گھر کے اندر، گھر کے باہر، کچن میں، واش روم میں. اگر کپڑے وپڑے دھونے ہیں، آپ نے پانی سیو کیا ہوا ہے تو فوراً اس کو یوز کر لیں یا اس کو ڈھانپ کے ڈھک کر رکھیں. تو یہ کچھ ضروری احتیاط تھی. کھڑکیوں کے اوپر کوئی نیٹ جالی وغیرہ لگانے کا انتظام کریں، کیونکہ بے فکر رہیں. آپ کے یہاں حکمراں نہیں، آپ کے گھر آپ کی فیملی میں ساتھ آ کے بیٹھیں گے، وہ آپ کے لیے نہیں کچھ ایسی امداد یا چیزیں کریں گے. یہ ضرور ہوگا کہ آپ کے ملک کے اندر ڈینگی کے ٹیسٹ کے ایک ریٹ مقرر کر دیے جائیں گے کہ بھئی اتنا % اس گورنمنٹ کو جائے گا اور اتنا % لیب والا لے گا، یا اتنا % ڈاکٹر کا کمیشن ہوگا. یہ ضرور ہوگا. آپ نے اپنی مدد آپ کے تحت بچانا ہے ان بیماریوں سے. کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا. تو ایسے ممالک کے اندر، ایسے شہروں کے اندر آپ کو خود ساختہ تمام معاملات کرنے پڑتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی، وہ پیکیج ایک ہے جس میں ہم بات کرتے ہیں کچھ شوگر کے حوالے سے، وہ پیکیج ذرا اس کو دکھائیں تاکہ اس کے بعد جو ہے وہ بات کی جا سکے کہ شوگر کے حوالے سے جو سوالات ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پروگرام کے آخری حصے میں ذرا اس کے اوپر بات کر لی جائے. اگر وہ پیکیج کیوں کیا ہوا ہے تو وہ ذرا چلائیں. طب کی دنیا کے مشہور و معروف گولڈ میڈلسٹ ہومیو ڈاکٹر حکیم فہیم عرصہ دراز سے دبئی اور کراچی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تمام جسمانی بیماریوں کا مکمل علاج صرف اور صرف طب نبوی اور نادر و نایاب جڑی بوٹیوں سے کیا جاتا ہے. شوگر کا علاج گارنٹی اصلی جڑی بوٹیاں جو اپنے ہاتھ سے نکالی گئی ہیں ان سے کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں. آپ چاہیں تو ایک ہفتہ دوا کھا کر آزما لیں. ایک ہفتے میں آپ کی انگریزی ادویات انسولین بند ہو جائے گی اور شوگر کنٹرول ہو جائے گی. 3 مہینے کی آپ ہماری دوا استعمال کریں، آپ کی شوگر ہمیشہ کے لیے کنٹرول ہو جائے گی. نہ آپ کو ہماری دوا کی ضرورت ہوگی اور نہ کسی اور کی. جی، یہ رپورٹ آپ نے دیکھی ہے جس میں بات ہو رہی تھی شوگر کے حوالے سے، اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ انسولین سے آپ کو جو ہے وہ چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب فرمائیے، اب یہ کیسے ممکن ہے؟ دعویٰ جو کیا جا رہا ہے اس میں کہ جناب اس میں انگریزی ادویات کا بھی استعمال ختم ہو جائے گا، اور یہ کیسے ممکن ہے؟ ذرا سننے والوں کی نظر ہو. جی، ایسا ممکن ہو رہا ہے، کئی سالوں سے ہو رہا ہے. ہمارے یوٹیوب چینل پہ شفا پانے والے مریض، ہر مریض تو کوآپریٹیو نہیں ہوتا کہ ویڈیو بنوائے، مگر 100 میں سے کوئی 1 یا 2 مریض ایسے ہوتے ہیں جو ویڈیو بنوا لیتے ہیں. تو تقریباً ڈیلی نہیں تو 1 دن چھوڑ کے کوئی نہ کوئی کنورسیشن، کوئی پیشنٹ کا ویڈیو انٹرویو ہم
اپنا اپلوڈ کرتے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ پہ. جی اس میں مریض کا نمبر اور ایڈریس بھی ہوتا ہے. آپ جا کے بالمشافہ ملاقات کر سکتے ہیں, فون پہ گفتگو کر سکتے ہیں. ورنہ تو پھر ایک طریقہ کار یہ ہے, ہم اپنے تمام مریضوں کی شوگر کی فاسٹنگ ریڈنگ واٹس ایپ پہ ڈیلی منگواتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارے مریض کا آپ جا کے بولیں گے یار ڈاکٹر صاحب سے اپنی کنورسیشن دکھا دیں واٹس ایپ کی, تو ویری فرسٹ ڈے کہ وہ کب آیا, ٹھیک ہے. ویری فرسٹ ڈے ہم اس کو کہتے ہیں اپنے پرچے کی تصویر بھی سینڈ کر دیں. تو یہ ایک فائل بن جاتی ہے, واٹس ایپ کنورسیشن ایک فائل ہے. بالکل ٹھیک ہے. ویری فرسٹ ڈے سے اس کا پورا ڈیٹا مینٹین ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ, تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ ایک دیواروں پہ لکھی ہے, بڑے بڑے بورڈز پہ لکھی ہوئی ہے, اشتہار بازی نہیں ہے. جی یہ ایک حقیقی بات ہے. اور یہ جو انٹرویوز ہوتے ہیں یہ کوئی پیڈ انٹرویوز نہیں ہے. کالر ہے, ٹھیک ہے, کالر کو شامل کریں. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے, میں بالکل سن سکتا ہوں, السلام. فرمائیے. سر میرا نام محمد رفیق ہے. جی جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اچھا حضور, میں بڑی معذرت چاہوں گا, اور کیونکہ میں یہ طریقہ بار بار عرض کر چکا ہوں کہ جب بھی آپ پروگرام میں کال کریں ٹی وی کے اوپر اپنی آواز سننے کی کوشش نہ کریں. وقت میرے پاس کم ہے, میں اس کے بارے میں انشاءاللہ پھر ضرور آپ کو بتاؤں گا. جی تو ہم بات کر رہے تھے شوگر کی کہ وہ وہاں پہ آپ کو فیڈ بیک مل جائے گا, پہلا. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ گفتگو کی, اس کو میں بالکل 2 لفظوں میں اس سوال کو کنکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا کہ کوئی بھی بیماری جب دنیا میں نازل ہوتی ہے تو اس سے پہلے اس کا علاج اللہ تعالیٰ دنیا میں عطا فرما دیتے ہیں. اب آپ کے ہماری ریسرچ میں ڈھونڈنے میں فرق ہوتا ہے, ادویات کی تیاری میں, نسخہ جات کی, یا جو بھی معاملات ہیں. تو اللہ کا شکر ہے مریضوں کو شفا مل رہی ہے, اور شوگر کی ہم ڈیلی رپورٹس بھی منگاتے ہیں, کیونکہ اس وقت 2-3 قسم کے حکیم دنیا میں رائج ہیں. ایک حکیم تو یہ کہتا ہے شوگر نام کا کوئی مرض ہی نہیں ہے, آج کے بعد شوگر چیک نہیں کرنی ہے, آپ جاؤ اور وہ میری دوا کھاتے رہو, پھر تو خبر ہی آتی ہے مریض کی. ایک وہ ایسا ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ بھائی شوگر تو ہے مگر آپ نے جو ہے وہ انگریزی دوا یا جو دوا کھا رہے ہیں کالر وہ بھی ساتھ کھانی ہے, ہماری دوا بھی ساتھ کھاتے رہیں, تو فائدہ کیا ہے؟ کیا پھر آپ کی دوا کا, اگر ہم ویری فرسٹ ڈے انسولین انگریزی دوا بند کرا دیتے ہیں اور ویری فرسٹ ڈے شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے. کالر لے لیتے ہیں, کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیے کون سر میرا نام محمد رفیق ہے. جی رفیق صاحب فرمائیے. بہت شکریہ جی, بڑی نوازش ہے. رفیق صاحب میں بارے میں ایک مسئلہ ہے, میری بیوی کی دونوں ٹانگیں ہیں نہیں کیسے ران, اچھا دونوں رانے جو ہیں وہ یا کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے, سوجی ہوئی ہے بہت موٹی موٹی. اچھا اس سلسلے میں مجھے جو ہے کیا آپ جو ہے گائیڈ کرتے ہیں پلیز. پنڈلی ہیں, ٹانگیں نہیں پنڈلی ہیں, پنڈلی ہیں ساری, دونوں پنڈلی ہیں. ٹھیک ہے. جیسا ہاتھی جو پیر ہوتی ہے اس ٹائپ کی جو ہے موٹی موٹی ہو گئی ہیں. اللہ خیر کرے. تو اس سلسلے میں آپ مجھے کیا پیغام دیں گے پلیز؟ میں ابھی آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. بہت شکریہ, بڑی نوازش بزرگوار. لیکن ایک گزارش یہ ہے کہ جب بھی آپ پروگرام میں کال کیجئے, کسی بھی پروگرام میں ہمیشہ یہ بات دہراتا ہوں کہ ٹی وی کے اوپر اپنی آواز سننے کی کوشش نہ کریں. اب بیک گراؤنڈ میں سے آپ کے جو ہے وہ آواز آ رہی ہے, بار بار جو ہے وہ بات اپنی سننے کی کوشش کریں. اس وجہ سے ٹھیک طرح سے آپ کی بات سمجھ نہیں سکے, لیکن جتنی بات سمجھ میں آئی ہے اتنا آپ کو ابھی ضرور بتاتے ہیں. جی دیکھیں, آپ نے رفیق صاحب یہ کرنا ہے کہ اگر گردوں کا کوئی ٹیسٹ نہیں کروایا ہوا جی تو کے یو بی کرا لیں, گردوں کا ٹیسٹ کروا لیں, اور مجھے جو ہے وہ گردوں کے ٹیسٹ کی رپورٹ واٹس اپ کر دیں. اوپر نمبر چل رہا ہے, کیونکہ یہ بڑی خطرناک علامت ہے, وہ میں نہیں کہنا چاہتا. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا دیں گے, اور میں پھر حل بھی بتا دوں گا. جب تک ٹیسٹ نہیں کرا لیتے, بڑے کا گوشت, چاول, ٹماٹر, ہرے پتے کی سبزیاں, یہ سختی سے بند کرواتے ہیں پیشنٹ. ٹھیک ہے. تو ہم بات کر رہے تھے شوگر کی, تو الحمدللہ مریض کو فائدہ بھی ہو رہا ہے. اب ہم ایک سوال میرا یہ ہے کہ جو باڈی کا پارٹ یا کوئی بھی آپ کے ٹیشوز ہیں اگر وہ ڈیمیج ہو جائیں تو کیا وہ باڈی میں رہتے ہیں؟ وہ آرگن باڈی میں رہتا ہے؟ نہیں رہتا. تو لبلبا تو موجود ہے, اگر لبلبا خراب ہو گیا ہے, کام نہیں کر رہا, تو پھر اس کو باڈی سے ریموو کر دینا چاہیے. نہیں کر رہے ہیں اس کا مطلب کچھ نہ کچھ تو ہے جو باقی ہے. پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, اور الحمدللہ ویری فرسٹ ڈے انگریزی ادویات انسولین سارا بند کرنے کے بعد ویری فرسٹ ڈے مریض کی شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے.
1 سے 3 مہینے کا ہم ٹائم دیتے ہیں. ہماری ادویہ سے شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور نہ صرف شوگر، بلڈ پریشر، ڈائلیسس اور دیگر امراض بھی الحمدللہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ شوگر کا مرض ختم نہ ہوتا. یہ بالکل قابل علاج ہے اور یہی بات ہم اکثر کرتے آئے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جو لوگ ہیں جن کو افاقہ ہو رہا ہے ان کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا ذرا یوٹیوب چینل کے اپنے تذکرہ اور کر دیں، پھر میں اجازت پروگرام میں لوں. بٹ ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کے نام سے ہم تمام سوشل میڈیا پیجز پہ اویلیبل ہیں، چاہے وہ جتنے بھی پلیٹ فارم ہیں، انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے. اور الحمدللہ آپ گوگل میں، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ جب ڈاکٹر فہیم ہے DRFAHIM ہی لکھیں گے تو پورا نام آپ کو فرسٹ پہ آ جائے گا. سرچنگ الحمدللہ بہت زیادہ ہے، دیکھے جانے کی جو لوگوں کی تعداد ہے الحمدللہ زیادہ ہے. بہت سے لوگ فالو کر رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں. بس ہمارا آبجیکٹیو یہی ہے کہ 21 کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. ان کے بھی جو سوشل میڈیا پیجز ہیں، خاص طور پہ یوٹیوب پہ، تو یہ مارننگ شو یاسر بھائی کا جو ہے وہ اپلوڈ کیا جاتا ہے. تو کوئی بھی چیز آپ دیکھنے سے رہ جاتے ہیں، لکھنے سے رہ جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، تو اس کو آپ ریپیٹ دیکھ سکتے ہیں، بار بار پیچھے کر کے یوٹیوب پہ دیکھا جا سکتا ہے. ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کے نام سے جو یوٹیوب چینل ہے اس پہ بھی یہ پروگرامز ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. نسخہ جات ہوتے ہیں، مریضوں کے انٹرویوز ہوتے ہیں. تو پھر ان چیزوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ آگے فارورڈ بھی کریں، کیونکہ یہ وہ طریقہ کار ہے کہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے. اگر آپ کو لگتا ہے، کیونکہ دیگر نسخے بھی، بیماریوں کے علاج بالغذا بھی ہم بتاتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آتا ہوگا. بہت خوب جی، تو اس کے لیے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. بالکل ٹھیک ہے، فیڈ بیک دینا ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب نے اس کی نشاندہی کر دی، میں بڑا شکر گزار ہوں. ڈاکٹر صاحب نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا اور ہمارے سوالوں کے جواب بھی دیے. دیکھنے والوں کو یقیناً اس سے افاقہ ہوگا، اس کے بارے میں بھی ضرور آگاہ کریں اور اپنی فیڈ بیک ہمیں بھیجتے رہیے. اب یہاں پر آپ سے اجازت لینے کا وقت ہے. کل انشاءاللہ پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں. محمد یاسر کو اور ہمارے پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.